نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم میرے نوجوانوں، زندگی اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، ایب اینڈ فلو سے بھری ہوئی ہے۔ کبھی آسانیاں آپ کے قدم چومتی ہیں تو کبھی پریشانیاں آپ کو پریشان کرتی ہیں۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ زندگی میں تلخی اور شیرینی ساتھ ساتھ ہے۔ کچھ لمحات تلخ ہوتے ہیں، کچھ لمحات بہت ہی پرلطف ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں۔ ان کو گزارنے میں آدمی کو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ جذبات اور خیالات اور امنگوں سے پر اوقات ہوتے ہیں، وہ اوقات ہوتے ہیں جوانی کے، جو میرے نوجوانوں کا حاصل ہے۔ وہ ہر لمحہ، ہر آن محسوس کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو فتح کر لیں اور چاند پہ کمند ڈال دیں۔ یہ ہر نوجوان کی اندر سے ایک آواز ہوتی ہے، اندر سے ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر صورت میں اپنے مقصد کو حاصل کر لے۔ یہی جوانی کی خوبصورتی ہے، یہی جوانی کی قوت ہے، یہی جوانی کا ایک ایسا جز ہے جو کہ اس دنیا کے اندر ترقی کا ضامن ہے، اس دنیا کو آگے بڑھانے کا ضامن ہے۔ جوان اس دنیا کا پیٹرول ہے، جن سے یہ دنیا آگے بڑھے گی اور اس کے اندر نئی نئی جہتیں اور نئی سمتیں اور نئے راستے اور نئی کیفیات انسانیت کو ملیں گی۔ اس وقت کی جو دنیا ہے، سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بڑی خون آشام، یعنی ظلم و ستم اور جگہ جگہ انسانیت کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ میرے نوجوان اپنے فرض کو محسوس کر سکیں کہ اس دنیا کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانا ہے۔ یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور لوگ جو ہے امن و آشتی کی طرف چل پڑیں گے، بشرطے کہ میرے نوجوان اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے انسانوں کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو پرامن بنائیں، ہر صورت میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں رہنے کا درس دیں۔ یہ ضروری ہے۔ اس میں سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کی چیزوں پر نظر نہ ڈالیں، اپنے پاس جو کچھ ہے اس پر اکتفا کریں۔ دوسرے کی زمینوں، دوسرے کے ملکوں اور دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ نہ ڈالیں۔ یہی چیز لڑائی جھگڑے، فتنے فساد کا باعث بنتی ہے۔ چھوٹے لیول پر خاندان کے اندر آپ کو یہ پتہ ہوگا، آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں بھی یہی خباثتیں، یہ برائیاں خاندانوں کو ختم کر دیتی ہیں، محلوں اور شہروں کو تباہ کر دیتی ہیں۔
آپس میں لڑائی جھگڑے پیدا کر دیتی ہیں۔ تو بہرحال ایک وسیع تر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم سوچتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ انسان اب بھی اپنے ذہنی طور پر ابتدائی درجے میں ہے، بہت نچلے درجے میں ہے، جہاں وہ دوسرے کی ترقی اور دوسرے کی اچھائی اور دوسرے کے فائدے کو برداشت نہیں کر پاتا۔ دیکھیں، سارے انسان ایک جیسے ہیں، سب انسانوں میں یکسانیت ہے، عورت اور مرد ایک ہی طرح کے ہیں۔ رنگ و نسل کے فرق سے صرف یہ ہے کہ آپس میں تعلقات بنانے میں ہمیں ایک خاص قسم کی یکسانیت حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے ہیں، ہم افغانستان کے رہنے والے ہیں۔ اس طرح سے مختلف ملکوں کے جغرافیائی جو حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے انسان ہی ہے۔ اگر اسی کو ہم اپنا سمجھ لیں کہ ہر ملک اپنی جگہ پہ ملک ہے، اس کو اس کے حقوق دیے رکھیں، ہم دوسرے کے ملکوں کے حقوق پر کسی قسم کو اثر نہ ڈالیں اور آپس میں بھائی چارے سے رہیں، جیسے ہم محلے اور بستیوں اور شہروں میں رہتے ہیں، ایسے ہی پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک ہیں وہ یہ سمجھیں، یہ سوچ لیں کہ بھائی جس طرح سے شہر میں محلے ہوتے ہیں، آبادیاں ہوتی ہیں، کالونیاں ہوتی ہیں، سوسائٹیاں ہوتی ہیں، بالکل اسی انداز میں اب تو دنیا بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے۔ تو ہم کیوں نہ اپنے آپ میں اسی طرح کی قربت محسوس کریں، جیسے ایک محلے میں رہتے ہوئے، ایک شہر میں رہتے ہوئے ہم ایک دوسرے کی ضرورتوں کو محسوس کر کے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، دنیا میں جو کچھ بھی جنگیں چل رہی ہیں اس کی بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ آدمی یعنی نفسہ نفسی جسے کہہ سکتے ہیں، ہم دوسرے کی ترقی کو، دوسرے کی اچھائی کو، دوسرے کے آئندہ کے رہن سہن کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، قوت کا نشہ بھی عجیب ہوتا ہے۔ اب اس نشے کو کیا کیا جائے جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے۔ لالچ، طمع، بڑائی کا احساس، سپرمیسی کا احساس، جیسے جھوٹے احساس ہیں جن کا کوئی بھی حاصل نہیں، آخر میں نامرادی لاتے ہیں، بربادی لاتے ہیں۔ ہر حیثیت سے ان میں کسی قسم کی کوئی بھی حقیقی وجہ جس میں مثبت اثر پڑ رہا ہو نہیں ہے۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے کے خلاف صرف اس لیے صف آ رہا ہے کہ ہم ان کے وسائل پہ قبضہ کر لیں، ہم ان پر اپنی طاقت کا اثر ڈال دیں، وہ ہمیں بڑا سمجھ لے۔ یہ ہے وہ امراض جس سے انسانیت جو ہے نا اس کا قتل عام ہوتا ہے، خون ہوتا ہے، اور یہی وجہ آج بھی بنی ہوئی ہے۔ موجودہ دور میں بھی مختلف جگہوں پر جو فسادات قائم ہیں، فسادات ہو رہے ہیں، ظلم ہو رہا ہے، محض یہ کہ وہاں پر ایسی فضا بنا دی گئی جہاں انسان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، جہاں انسانیت کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا، وہاں پر ہی جنگیں ہو رہی ہیں۔ فلسطین
ایک بہت باقاعدہ ایک ملک تھا، اب وہ اس دنیا میں وہ ملک نہیں ہے، وہاں ایک الگ سے ایک ملک موجود ہے جو زبردستی نام اس کا اسرائیل بنا دیا گیا ہے۔ اب یہی وجہ بن گئی ہے لڑائی کی۔ اب انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے، بچے عورتیں نظر ہو رہے ہیں اس کے۔ اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور ہم کب تک بحث بن کر کے اس تماشے کو دیکھتے رہیں گے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کروٹ اونٹ کس کروٹ بیٹھے۔ اللہ نہ کرے یہ بات آگے بڑھتے بڑھتے جنگ عظیم کی طرف نہ چلی جائے۔ بات یہی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح اٹھیں، مطالبہ کریں کہ بھائی ہر جگہ کے لوگوں کو اپنے اپنے ملک میں رہنے کا حق حاصل ہے۔ فلسطین جس کو کہ دنیا کے نقشے سے مٹا دیا گیا ہے، وہاں کے رہنے والے موجود ہیں، وہاں کے لوگ موجود ہیں، لیکن ان کا ملک سے چھین لیا گیا ہے۔ اب یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ سکون اور چین نہیں لاتی، امن اور سلامتی نہیں لاتی۔ یہ ان کا حق ہے کہ وہ لڑیں اور اپنی جگہ کو حاصل کریں۔ یہ جنگ اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ فلسطین کو ان کا اپنا ملک واپس نہیں کر دیا جاتا۔ اسرائیل کوئی ملک نہیں تھا، اسرائیل تو ایسے ہی زبردستی پیدا کر دیا گیا، جیسے کہ دوسرے دنیا کے ممالک میں مختلف ملک پیدا کر دیے گئے، جیسے شمالی تیمور انڈونیشیا میں ایک ملک بنا دیا گیا ہے۔ ایسے ہی میں کیا آپ کو بتاؤں کہ آدمی امن سکون سے رہتا ہے، وہاں تفریق اور تقسیم کر دی جاتی ہے، ذات کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، اور اس طرح سے لڑا دیا جاتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، اپنے ذہنوں میں یہ بات بٹھا لو کہ ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا، ہم نے ہر ایک کے ساتھ میں ہاتھ ملا کے چلنا ہے۔ انسانیت پوری انسانیت ایک ہی ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی انسان بستا ہے وہ دوسرے انسان کا بھائی ہے، کوئی کسی کا دشمن نہیں ہے۔ محبت پیار کی باتیں ہم لے کے اٹھیں، اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ یہ لڑائی جھگڑے بند کریں، لوگوں کے حقوق دیں اور سکون اور چین سے رہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کو ان کا ملک واپس کر دیں۔ اور یہ ایک فرضی طور پر آپ نے وہاں پہ ایک جھگڑا پیدا کر دیا ہے، اپنی قوت اور اپنی صنعت، اپنی طاقت کی بنیاد پر فرضی طور پہ ایک حصے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ظاہر ہے وہ تو جھگڑا ہوگا۔ ہر جگہ کے لوگوں کو ان کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے وطن میں سکون اور چین سے رہنے کا حق حاصل ہے۔ بس آج کا یہ ویلاگ اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں کہ فلسطین تو کوئی ملک ہی نہیں رکھا رہا، لیکن جہاں یہ جنگ ہو رہی ہے اسرائیل سے، اسرائیل مصنوعی طور پہ قائم کر دیا گیا ہے، یہ پورا علاقہ فلسطین کا ہے، تو فلسطین کو قائم ہونے دیں۔ اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے، اسرائیل کو وہاں سے ختم کر دیں، چین و سکون ہو جائے گا اس خطے میں، ورنہ لڑائی جھگڑا مستقل رہے گا جب تک اسرائیل نام سے آپ نے وہاں پر ایک تفریق مذہبی پیدا کر دی یہودی اور مسلمانوں کی۔ یہ ایک خطرناک جنگ ہے۔ یہودی دنیا بھر میں آرام و سکون سے رہ رہے تھے، زبردستی ان کو وہاں دنیا سے کھینچ کے لا کے اور فلسطین میں محض شر و فساد پیدا کرنے کے لیے بسایا گیا۔ اب بہرحال بہت سے یہودی تو چلے گئے، لیکن بہرحال بہت بڑی تعداد اب بھی یہودیوں کی موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہودی بھی وہاں رہتے تھے،
مگر بہت کم تعداد میں تو کسی ملک کی حیثیت سے نہیں رہتے تھے. تو بہرحال فلسطین مکمل طور پر فلسطین بنا دیا جائے، اور جو مصنوعی حکومت بنائی ہے یہودیوں کی اسرائیلی نام سے وہ ختم کر دی جائے. یہ مذہبی تفریق سے جو جھگڑا پیدا ہوا ہے اسے ختم کر دیا جائے تو سکون آئے گا اس دنیا میں، ورنہ تو جھگڑا ہوتا رہے گا اور دنیا کو آگ اور خون کی ہولی سے گزرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے. خاص طور سے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ وہ آگے بڑھیں، کوشش کریں، اپنی اپنی حکومتوں کو مجبور کریں کہ دنیا میں انسانیت کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، نہ کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کر کے فنا ہو جانا ہے.